جی امید ہے آپ کو آواز، تصویر اور ایوریتھنگ از کلیئر ہے سر. جزاک اللہ برادر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم الانبیاء والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرے بہت ہی عزیز اور محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو آج کی اس کلاس آؤ قرآن سمجھے اور دوسرے کورس کے ہم نے پہلا صفحہ شروع کیا ہوا ہے اور اس کا آج انشاءاللہ ہم چوتھا اشارہ کریں گے. تو اس میں خوش آمدید اور مبارکباد، اور بے شک مبارکباد کے مستحق وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو قرآن جیسی عظیم الشان کتاب کو سیکھنے اور سکھانے کی کوشش کریں. ہم الحمدللہ جو پہلے 5 صفات کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان صفحات میں اوورال جو مضامین ہیں ہدایت کے حوالے سے، پہلے تو متقین کا ذکر، پھر کافرین اور پھر منافقین. تو یہ 3 گروہ ہیں، یہ آپ ذہن میں رکھیں جن کا ذکر ہو رہا ہے: متقین، کافرین اور منافقین. ٹھیک ہے، تو یہ 3 گروہ، ان کو آپ ذہن میں رکھنا ہے. پھر قرآن کی دعوت اور قصہ حضرت آدم علیہ السلام. تو بڑے آسان سے مضامین ہیں، چونکہ یہ شروع کے صفحات آپ لوگ پڑھتے بھی رہتے ہیں، تلاوت میں بھی، یہ ہمارے ذہنوں میں بھی ہوتے ہیں. انشاءاللہ ہم اس طریقے سے ان کو پڑھیں گے کہ یہ ہم سارٹ آف بالکل کسی پریشر کو لیے بغیر آسانی سے. تو یہ طریقہ بھی اب آپ سب کو پتہ ہے، ہاتھ کو اپنی طرف کریں تو یہ 5 صفحات، یہ 5 انگلیاں ہیں، اور ہر صفحہ جو ہے ہر انگلی کے اوپر 4 اشارے، اور وہ 4 اشارے کون سے ہوتے ہیں کہ ہم نے ہر صفحے کو 4 حصوں میں ڈسٹریبیوٹ کر لیا. یہ جو پہلا صفحہ ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا ہے، 4 اس کے اشارے کیے ہوئے ہیں. تو یہ 4 اشارے آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں. اللہ کی تعریف، اور اچھا جب بھی میں یہ کہوں کوشش کریں کہ آپ ساتھ ساتھ ان کو، اللہ کی تعریف ہم پڑھ چکے، ہدایت کی دعا بھی ہم پڑھ چکے، متقیوں کے لیے ہدایت کل ہم نے پڑھا تھا. آج ہم انشاءاللہ یہ والا جو اگلا اشارہ ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، متقیوں کی صفات. ٹھیک ہے. اچھا، ان کو یاد رکھنے کے لیے ٹی پی آئی کا ہم نے ایک طریقہ کہا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم یہی ہاتھ کا انگوٹھا، جو کہ پہلا صفحہ ہے وہ شروع کیا ہوا ہے، تو اس کو صفحہ نمبر 1 کے اوپر رکھ لیجیے. یہ قرآن آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے، وہاں رکھ لیجیے. اور آپ یوں کرنا چاہتے ہیں میرے سامنے رکھ کر، یہ جیسے میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور بتانا چاہ رہا ہوں. تو اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ اشارے بھی روزانہ آپ ہی بتایا کریں. ٹھیک ہے، صرف ایک دفعہ میں بتاؤں اور پھر آپ لوگ ساتھ ہی پریکٹس کریں. تو پہلا اشارہ جو ہم نے پہلے دن پڑھا، اللہ کی تعریف، اور دوسرا کیا تھا؟ ہدایت کی دعا، اور تیسرا متقیوں کے لیے ہدایت. یہ پچھلی کلاس میں، اور آج ہم پڑھے ہیں متقیوں کی صفات. تو یہ صفات جو ہیں، یہ والا اشارہ آج ہم نے پڑھا. ٹھیک ہے، چلیں اب بتائیے آپ میں سے کون کروائے گا یہ پریکٹس؟ ایک دفعہ فل اشارے کی، 1-2 دفعہ کرائیں، پھر انشاءاللہ جو ہم اس کے مختصر اشارے ہوتے ہیں. تو سسٹر اسما سے ریکویسٹ کرتے ہیں، انہوں نے سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کیا ہے، کروائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے ہے اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، اور متقیوں کی صفات. ویری گڈ، ایکسیلنٹ. اور سسٹر فاطمہ چودھری کروا دیں. تھینک یو. جی سر. اللہ تعالیٰ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات. ویری گڈ. سسٹر عظمیٰ لیاقت آپ بھی کروا دیں. تو 3 دفعہ کم از کم ہم کر لیتے ہیں تاکہ ہم میں سے ہر کوئی جو ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ابھی سسٹر عظمیٰ کروائیں گی تو آپ ساتھ ساتھ کریں گے. ٹھیک ہے جی سسٹر. اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات. متقیوں کی صفات.
میں پھر ایک دفعہ آپ کو یہ کہہ دوں، ان کے رٹے نہیں لگانے، اس کو بس ذہن میں رکھ لیں. فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ یہ مضامین، ابھی تو سورہ فاتحہ چل رہی نا، شروع کے مضامین ہے، آپ کو ویسے بھی ذہن نشین ہے، تو آگے انشاءاللہ آپ دیکھیے گا ہوا یہ کرے گا کہ کبھی آپ جب ابھی پڑھ جائیں گے تو میں نے خود آزمایا ہوا ہے الحمدللہ کہ بہت دفعہ قرآن میں جو واقعہ چل رہا ہوتا ہے تو مجھے کوئی معنی نہیں آ رہا ہوتا، تو مجھے واقعہ چونکہ مضمون ذہن میں آ جاتا ہے تو وہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ معنی ہو سکتا ہے، وہ الحمدللہ اکثر و بیشتر وہی ہوتا ہے. تو یہ مقصد ہے کہ آپ ان اشاروں کی مدد سے آپ انہیں مضامین کو پکڑ لیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی شارٹ فارم ہے. چلیں شارٹ فارم کروائیے. تو کون کروائے گا؟ جی سسٹر نہید کروائیے. تعریف، دعا، ہدایت، صفات. زبردست. جی سسٹر نسرین کروائیے. تعریف، دعا، ہدایت، صفات. ویری گڈ. سسٹر فرح ناز کروائیے. فرح ناز. میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہوں سب کو میوٹ ان میوٹ کرنا آتا ہے. ٹھیک ہے جی سر میں کرواؤں؟ فرح ناز. کروائیے سسٹر. تعریف، دعا، ہدایت، صفات. ویری گڈ. سو تعریف، دعا، ہدایت، صفات. تو اب ہم انشاءاللہ اسی بات کو آگے لے کر پڑھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے تعارف، اور 4 چیزوں کے اندر جو ہے ہم انشاءاللہ اس کو کور کرتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ آیات مبارکہ ہیں پہلے صفحے کی، جن کو ہم متقیوں کی صفات، کل آپ کو یاد ہے ہم نے پڑھ لیا تھا فیہ ھدی للمتقین یہاں تک. تو اب آگے ان کو بتایا جا رہا ہے الذین یؤمنون بالغیب، یعنی ان کو وضاحت کی جا رہی ہے. تو اس لیے ہم اس کو متقی ہوتے کون ہیں، ان کی صفات بتائی جا رہی ہیں. تو یہ بڑی خوبصورت 5 صفات متقیوں کی ہم یہاں پر ابھی انشاءاللہ دیکھیں گے. یہ دیکھیے ان کی جو 5 صفات ہیں، اسی حوالے سے ہمارے اسباق کیا ہوں گے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، ہم بھی لائیں گے. نماز قائم کرتے ہیں، ہمیں بھی کرنی چاہیے. اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ينفقون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ہم بھی انشاءاللہ کریں گے. اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، تو اس پر انشاءاللہ بات ہوگی، ہمیں بھی لانا ہے. اور چوتھے نمبر پہ وہ کیا کرتے ہیں کہ قرآن مجید پر اور آسمانی کتابیں جو اس سے پہلے نازل ہوئی سب پر ایمان لاتے ہیں، اور پھر آخرت پر ایمان لاتے ہیں. پھر ان کے حوالے سے ایک آیہ مبارکہ ہم پچھلے صفحے سے یہاں لے کر اگلے صفحے سے یہاں لائیں گے، کیونکہ وہ اس مضمون سے کنیکٹڈ ہے کہ یہ 5 کام کرنے والے کیا بن جائیں گے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. تو انشاءاللہ اس کا ہم ترجمہ پڑھتے ہوئے یہ 5 صفات متقین کی پوری کریں گے. آئی ہوپ کہ یہ کانسیپٹ اب آپ سب کو کلیئر ہے. ہم نے شروع میں بتا دیا تھا قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے 2 قسم کے چیلنجز ہیں. ایک تو ووکیبلری کو سٹور کرنا، اور گرامر اگلے پورشن میں کریں گے. ووکیبلری کے لیے ہم نے کیا کیا ہوا ہے، اشارے. یہ 4 اشارے جو ہم بناتے ہیں، کیوں کہ آپ مضامین بھی ذہن میں رکھ لیں. اور فکرے کیا ہے، یہ ہائی لائٹ ہوئے ہوتے ہیں آپ کے سامنے ہر دفعہ. مثلا یہ دیکھیے، یہ فکرہ بنا ہوا ہے. اگر اکیلا یومنون ہوتا تو یہ تو الفاظ اس زمرے میں آتا نا. ٹھیک ہے، تو ہم نے کہا نہیں، اس طرح یاد رہنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. بیسٹ یہ ہے کہ پورا فکرہ یؤمنون بالغیب، غیب یاد کریں، اور یقیمون الصلاۃ یاد کریں، تو جلدی یاد آئے گا کہ اچھا نماز کو قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یاد کریں، تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، بلکہ اس کو ساتھ ملا کر یاد کریں. تو اس طرح سے ہم اس کو فکروں کی مدد سے ووکیبلری کو اپنی بہتر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اب دیکھیں ایوریج دیکھ لیں، ہر لائن میں ہمیں 2 سے 3 نئے الفاظ جن کو ہم فکروں کی مدد سے یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا، تو پھر ہم ترجمہ اور تشریح انشاءاللہ، اور پھر اسی طرح آگے چل کے آخر میں اس کے اسماء اور افعال پڑھیں گے.
آئیے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے اس کے حوالے سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویقیمون الصلاۃ مما رزقناہم ینفقون. اچھا اب طریقہ جو میں چاہ رہا ہوں کہ تاکہ آپ لوگوں کی انوالومنٹ بھی ہو جائے, آپ خود کو چیک بھی کرتے رہیں, وہ یہ ہے کہ جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں QC1 میں, بجائے اس کہ میں آپ کو پڑھاتا جاؤں, وہ میں آپ کو چیک کیا کروں گا, آپ کو چیلنج دیا کروں گا, تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے اچھا ہمیں یہ آتا ہے یہ آتا ہے. جو الفاظ کا تو ہم نے ترجمہ پڑھا ہوگا, میں اس کا آپ سے ڈائریکٹ پوچھا کروں گا ترجمہ. جو الفاظ کا ہم نے ترجمہ نہیں پڑھا اس کی میں آپ سے گرامر پوچھا کروں گا, کہ مجھے یقین ہے انشاءاللہ آپ کو پتہ ہوگا اس کا کچھ نہ کچھ. کہیں میں آپ سے پوچھوں گا اس کے ٹکڑے کریں, ٹھیک ہے, تو کہیں آپ کو کامن نالج سے اردو کی وجہ سے بھی کہیں ترجمہ آتا ہوگا وہ پوچھوں گا. تو یہ کرنے کے بعد پھر آپ کے ساتھ ہم ورڈ بائی ورڈ لے کر چلا کریں گے, ٹھیک ہے. تو اب اگر میں آپ سے پوچھوں, سب بھی آپ مائک آن کر سکتے ہیں اس سیشن کے لیے, تو الذین اس کا معنی جو لوگ واحد, اور یہ اسم ہے الذی واحد سر, الذین جو لوگ, وہ لوگ جو, ہاں وہ یہ لوگ پلورل ہے, وہ لوگ جو, ٹھیک ہے جی. الذی اس کا سنگولر ہے الذین. آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ مضارع ہے ماضی ہے کیا ہے؟ مضارع ہے, مضارع ہے, مضارع لگ رہا ہے اپنی حیت سے. جمع ہے سنگولر ہے؟ جمع جمع ہے. بالغیب جو ہے اگر ہم اس کے ٹکڑے کریں تو کیا ٹکڑے بنیں گے؟ دو ٹکڑے, اور غائب, نہیں, صحیح ٹکڑے کریں بی اور الغیب, الغیب, بی ٹھیک اور ہے, الغیب. ہاں بی اور الغیب. تو آگے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, وَيُقِيمُونَ میں وا کریں تو جی, اسٹرکچر مضارع اور جمع جو ہے اسم ہے یا فعل ہے حرف ہے؟ اور جمع ہے, پراپر ناؤن ہے الصلاۃ. صلاح اسم اسم ہے, ٹھیک ہے. اور یہ آپ کو یاد ہے, یہ بھول گیا کہ مما کیسے بنا ہے؟ من اور ماں, من اور ماں سے. ایکسیلنٹ, من اور ماں کے ملنے سے مما بن گیا, ٹھیک ہے جی. رزقناہم یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اور ہم نے رزق دیا ان یہ سب بھی مضارع کی معنی, ٹھیک ہے. جی مضارع ہے جی. آئیے اب ہم انشاءاللہ باری باری اس کو دیکھتے ہیں. الذین وہ لوگ جو, یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں لائیں گے, ٹھیک ہے جی. مضارع کا جمع کریے کس پر؟ بالغیبی. تو غیب, اب جب ہم نے دو ٹکڑے کیے نا بی اور ال, تو ہم گئے کہ یہ غائب کا لفظ جو چیز نظر نہ آئی, جو ہماری آنکھوں کے سامنے نہ, وہ غائب کہلاتا ہے. اردو میں بھی ہم غائب کا لفظ غیب کے معنی استعمال کرتے ہیں. تو اب آپ کے ساتھ انشاءاللہ آج سے ہم یہ بھی ساتھ کریں گے کہ ساتھ ساتھ ہی آپ کی اچھی رویوں کے لیے جو آپ کو پڑھایا جائے ساتھ ہی پوچھا جائے, ٹھیک ہے. تو آپ جواب دیا کریں گے, تو یہ جواب جو ہے نا آپ نے چیٹ باکس میں دینا, تاکہ مجھے ساتھ نام بھی آ جائیں کہ کون صحیح جواب دے رہا ہے, کون گڑبڑ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. چلیں ذرا ترجمہ کیجئے. یؤمنون بالغیب, اے بی سی ڈی, کون سا ٹھیک ہے؟ اے بی سی ڈی چیٹ باکس میں لکھیں. بی. سوچ کر جواب دینا آپ نے. کچھ لوگ دیکھیں نا آپ ایسا جواب دے رہے ہیں لگتا ہے سوچ نہیں رہے, اس سے پہلے سوچیں گے نہیں تو کام خراب ہو جائے گا. یؤمنون وہ سب ایمان لاتے ہیں, لائیں گے کس پر؟ وہ سب ایمان لائے, ڈی. پھر آپ ہاں نہیں لاتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ لائے کہہ رہے ہیں نا, تو وہ ڈی وہ تو ماضی کا بن جائے گا نا. تو ذرا یہ مضارع ہے, ٹھیک ہے. سر بی وہ سب ایمان رکھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بی از دی رائٹ آنسر جی, وہ سب ایمان رکھتے ہیں. ہاں آگے بڑھتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور یقیمون الصلاۃ قائم کرتے ہیں, وہ قائم کرتے ہیں صلاۃ و نماز کو.
یہ لفظ بھی ہم نے اقامت کے معنی میں پچھلے کورس میں پڑھا ہوا ہے، قد قامت الصلاۃ، وہاں پر اس حوالے سے بات ہوئی ہے، تو تھوڑا سا وہاں ذہن میں لے آئیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں صلاۃ کو، وَمِمَّا، اور ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی، ہماری بہن نے فوری کہا کہ یہ من اور ما سے مل کر بنا ہوا ہے، پچھلے کورس میں ہم پڑھ چکے ہیں، اور من سے ما جو، اور اس میں سے جو، رزقناہم، اب یہ جو ہے نا رزقناہم، تو رزقنا، رزقہ کا ٹیبل ہم نے کیا تھا، رزقہ یرزقو نہیں، QC1 میں نہیں کیا، ٹھیک ہے، رزقناہم آج انشاءاللہ آخر میں دیکھیں گے، رزقناہم، رزقنا، ویسے آپ کو اندازہ تو ہونا چاہیے کہ کیسے اس کے ٹکڑے بنے ہوں گے، جی جی 3 ٹکڑے، ہم نے رزق دیا ہم ان سب کو، تو ٹکڑے کرنے بھی آپ کو آنے چاہیے صحیح طرح، تو رزقنا جو ہے یہ افعال میں سے آیا، ٹیبل میں سے، اور ہم ان سب کو، ٹھیک ہے، یہ ہم کون سا ہے، یہ ہم کون سا ہے، ذرا کون بتائے گا؟ ہوا ہم کے ٹیبل سے ہوں، ہوا ہم کے ٹیبل میں، ہوا ہم کی ٹیبل سے، نہیں ہے یہ سر یہ ضمائر ہے، یہ ضمائر کون سا ضمیر ہے، یہ ہم کے ٹیبل سے ہے جو جڑ کر آیا ہے جی ہوا ہم کے ٹیبل والا جو ہے نا وہ ضمائر متصل، متصلہ، کیسے پتہ چلے گا کہ ہم والا ہے، یہ مجھے بھی نہیں سمجھ، یہ صاف سی بات ہے، جڑ کر آیا تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے، متصلہ جڑ کر آیا، ٹھیک ہے، تو وہ ابھی تھوڑی دیر میں وہ بھی آ جائے گا جو الگ سے والا ہے نا، اسی ابھی آیات میں آگے انشاءاللہ آ جائے گا، رزقناہم، ہم نے رزق دیا ان سب کو، تو وہ جو رزق ہم نے ان سب کو دیا ہے اس میں سے، وَمِمَّا، کیا کرتے ہیں یہ، رزقناہم، اب ذرا کریں ترجمہ کیا بنا ہے، ABCD بتائیں چیٹ باکس میں پلیز، اے، ہم نے دیا، گڈ ہے، تو اس میں رزق کا لفظ بھی آنا چاہیے کیونکہ اوپر رزق ہے، تو وہ اسی سینس میں آ رہا ہے، ہم نے دیا رزق انہیں، ان سب کو، ٹھیک ہے، تو ينفقون، اور یہ ينفقون جو لفظ ہے، ویسے تو آپ کو پتہ چل گیا مضارع اور جمع کا صیغہ ہے، تو ہم اردو میں عام طور پہ ایکسپریشن بولتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، انفاق، وہیں سے ينفقون، نانو نفقہ بھی بولا جاتا ہے، نانو نفقہ، خواتین کے لیے جو نانو نفقہ، یہ ان کا خرچہ پانی، تو کوشچن ہے، وہ خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو اس سے ہمیں الحمدللہ، تو یہ الذین یؤمنون بالغیب، اب یہ جو لوگ ہیں یہ کون ہے، نمبر 1 ایمان لاتے ہیں غیب پر، پہلی بات، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دوسری صلاۃ کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ جو رزق ان کو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، 3 خصوصیات متقیوں کی یہ آ گئی ہیں، ٹھیک، آگے چلتے ہیں، پہلی صفت کے بارے میں بہت سی ایسی چیزیں جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہیں، ظاہر ہے غیب کس کو کہتے ہیں کہ جو ہمارے حواس خمسہ کی ڈومین میں نہ آئے وہ غیب کہلاتا ہے، تو متقین کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا لیکن اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا کہ اللہ ہے، تو ہم کہتے ہیں ہاں ہے، تو اور چونکہ پھر ہمیں یہ کہا گیا کہ اللہ، فرشتے، کتابیں، رسول، آخرت، جنت و جہنم، اور پھر اللہ سے ملاقات اور اچھی اور بری تقدیر، تو جب ہم نے پہلی بات مان لی تو ہم نے سب مان لیا، ٹھیک ہے، دوسری صفت نماز قائم کرنا کیا کرتا ہے، تقوی کو بڑھاتا ہے، اللہ سے ڈر اور غیب پر ایمان کو مضبوط کرتا ہے، نماز میں ہم اس چیز کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہی سب سے بڑا ہے، تو جو بھی اللہ نے کہا اس پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ اب یہ ہمارے ہاں عام طور پہ وہ ہر کوئی، ابھی پچھلے دنوں ہی میں نے کہیں کوئی بات کی تو ان صاحب نے آگے سے جواباً اپنی نریشن اس کے اوپر دی، پہلے تو میرا دل چاہا کہ انہیں کہوں جی بالکل آپ بہت بڑے اسکالر ہیں اور مفتی بھی ہیں، تو اسی لیے آپ نے یہ جو رائے پیش کی ہے، بہرحال بیچ والا راستہ نکال کے جو ہے مسئلے کو حل
کرنا چاہیے اینی ویز. تو کیا ہوتا ہے جب ہم نمازیں اپنی صحیح ادا نہیں کرتے تو پھر ہم قرآن کے بارے میں عجیب و غریب سی رائے قائم کرتے ہیں, تو ہدایت کی راہ نہیں کھلتی. نمازیں ہم پوری پڑھیں, اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں پانچوں وقت نماز اور وقت پر ادا کرنے کی, اور جو مرد حضرات ہیں جماعت سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر تیسری صفت جو ہے کہ نہ صرف وہ زکوٰۃ دیتے ہیں. اب یہاں پہ چونکہ زکوٰۃ کا ذکر نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی راہ میں وہ جو رزق دیا گیا اس میں سے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں. اور یہ خرچہ ظاہر ہے کتنی خوبصورت, یہ دین کیسے کیسے زبردست دین ہے. آپ اپنی ذات پر رزق حلال خرچ کیجیے, اچھے طریقے سے ضائع مت کیجیے. اور تو یہ بھی عبادت, اپنے والدین کو دیجیے عبادت, بیوی بچوں پہ خرچ کیجیے مناسب, یہ بھی عبادت. غریبوں پر, مساجد و مدارس, تعلیم, دین کی دعوت کے کام پر, قرآن سیکھنے پر لگائیے. میں اس لیے لوگوں سے کہتا ہوں آپ لوگوں کے لیے ایک آسان خرچہ یہ ہے کہ نیٹ کا اچھا کنیکشن بھی لے دیکھیے, تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسی کیٹیگری میں آ جائے گا کہ آپ دین سیکھنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں. تو ہدایت کا راستہ جیب سے ہو کر جاتا ہے. شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے متقین کی خصوصیات میں سے ایک یہ رکھی ہے. تو مال اللہ کا تحفہ ہے, یہ اللہ کے فضل سے ہمیں ملا ہے, اور ہم میں سے بہت سو کو تو بڑی آسانی سے مل گیا ہے. کبھی راستے میں جاتے ہوئے مزدوروں کو دیکھتا ہوں تو عجیب سی ایک کیفیت تاری ہوتی ہے کہ یا اللہ تو کتنا کریم ہے, ہمیں کتنی آسانی سے رزق دیا ہوا ہے, پھر بھی ہم مال کو تیری راہ میں خرچ نہ کریں. تو اس لیے اللہ کا یہ تحفہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیجیے. ایک نظر آپ سب مار لیں اس کے اوپر, پھر انشاءاللہ آگے بات کریں. ٹھیک ہے جی, اگلی آیت مبارکہ الحمدللہ. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. والذین, آسان سی بات ہے آپ کو پتہ ہے, یؤمنون ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں. بما, آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیسے بنا؟ بی ما, ٹھیک ہے جی. بی اور ماں کو ملا کے, ہاں جی, انزلہ کو میں چھوڑا, الیکا کے ٹکڑے کر سکتے ہیں یا اشارہ کر سکتے ہیں آپ لوگ؟ الی اور کا, الیکا, الی اور کا, بالکل, یہ الا اور کا, الا الا اور علا بھی اللہ الا کی ہے, طرف, اور الیکا ہم نے اشارہ سیکھا ہوا ہے, الیہ الیہم, الیکا الیہ, تو الیکا آپ کی طرف, تمہاری طرف, ٹھیک ہے. وما, اور جو آگے انزلہ کو بعد میں پڑھتے ہیں. من کا معنی آپ کو آتا ہے, من سے اگلا لفظ جو ہے اس کے ٹکڑے کر سکتے ہیں دو, کبھی قبلی اور کا, قبلی کا, لفظ ہے قبل اور کا, اور کا میں استعمال کرتے ہیں پہلے, کوئی چیز جو آج سے قبل ہو چکی ہے, ٹھیک ہے. کا تم سے پہلے, کا تم سے پہلے. وبالآخرۃ ہم یوقنون, با اور بالآخرہ کے بھی بڑی آسانی سے آپ ٹکڑے کر سکتے ہیں, بی اور الآخرہ, ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں وہ دوسرا ہم بھی آ گیا, ہم یوقنون, ہم, یہ دیکھیں اب یہ ضمائر, یہ فرق ہو گیا نا جو جڑ کر آتے ہیں. یہ ہے ہوا ہم والے ٹیبل والا, وہ تھا رزقناہم, تو ہم نے رزق دیا ان کو, ٹھیک ہے. تو یوقنون, تو یقین سے یوقنون. چلیں اب اس کو ون بائی ون. والذین, اور وہ لوگ جو یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں, بما اس پر جو انزل الیک, انزل الیک نازل کیا گیا, الیک آپ کی طرف. یہاں آپ کی طرف سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. الیک, انزل الیک آپ کی طرف, اسی لیے قرآن میں کانٹیکسٹ کا جاننا بھی بڑا ضروری ہے. تو یہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ, زیادہ بات تو نہیں ابھی شروع میں, ہلکی ہلکی بات اس پر. وما, اور جو انزلہ پھر نازل کیا گیا, من سے قبل کا آپ سے پہلے, یعنی آپ سے مراد یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی جو نازل کیا گیا اور جو آپ پر نازل کیا گیا ہے اس پر بھی, ٹھیک ہے.
یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ آپ کے بعد کچھ نازل کیا گیا کا ذکر نہیں ہے، تو انشاءاللہ آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے. وبالآخرتی، چلیں من قبل کا کیا ترجمہ کریں گے آپ؟ تم سے پہلے، تم سے پہلے، کیسے ہو گیا نا؟ تم سے پہلے بی، جی تم سے پہلے. ذرا غور سے جواب دیا کریں آپ، پھر فٹافٹ دے دیتے ہیں. جی تم سب سے پہلے، تم سے تو تم سب سے سے پہلے. تو غلط ہو جاتا نا، جنہوں نے شروع میں کہہ دیا تم سب سے پہلے. تم یہاں لکھا ہوا ہے من قبل کا کتنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے بتائیں؟ ایک کے لیے، سنگل کے لیے، ایک سنگل ایک کے لیے، تم کے تم لیے ہوتا نا سنگل. تو پھر تم سب سے پہلے، قبل کا تم سے پہلے، تم ایک سے پہلے. آپ سے. چلیں وبالآخرتی، اور کس پر؟ آخرت پر. ٹکڑے اس کے وہی بی الگ ہو رہا ہے الآخرہ، اور یہ ہمیں پتہ ہے آخرت. ہم وہ سب یقین رکھتے ہیں، یقینون یقین سے اردو میں عام استعمال میں ہے، تو اس لیے ہم انشاءاللہ وہ سب یقین رکھتے ہیں اس پر، اس میں شک نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اس کتاب میں بھی شک نہیں ہے، اور ایمان والے متقی اس پر شک کرتے بھی نہیں. یقینون وہ سب یقین رکھتے ہیں. تو ٹھیک ہو گیا جی، الحمدللہ. چوتھی صفتائی کیا؟ کہ متقی وہ ہیں جو پچھلی کتابوں پر اور اس کتاب پر، قرآن و حدیث پر آپ پر ایمان لاتے ہیں. اور ایمان کا یہ حصہ نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے ماننے والوں کے لیے تمام دروازوں کو بند کر دیتا ہے. کیوں؟ دیکھیں قادیانی، احمدی، یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ بعد میں یہ کتاب نہ، یہ نہیں. اللہ نے کہا جو پہلے، اس سے پہلے جو اترا اور جو آپ پر اترا، بس. یہ نہیں کہا اس کے بعد بھی جو اترا. اگر اللہ یہ کہتا تو پھر ہم بھی ان کی بات مانتے کہ ہاں جی آپ صحیح کہتے ہیں، آپ کے بعد بھی کچھ کر سکتا تھا. تو آپ کے بعد کچھ نازل نہیں ہوا، نہ ہوگا، نہ ہو سکتا ہے، کہ اللہ نے یہ کہا ہی نہیں کہ اے محمد جو آپ کے بعد نازل ہوا. اللہ نے فرمایا آپ سے پہلے. ٹھیک ہو گیا. تو پانچویں صفت بڑی خوبصورت، آخرت پر مضبوط ایمان، کہ ایمان کا یہ حصہ نمازوں کو قائم کرنے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے، اور اللہ کی نازل کردہ تمام کتابوں پر ایمان لانے کے لیے انتہائی ضروری ہے آخرت پر ایمان. ٹھیک ہے جی، یقین رکھنا اس کے اوپر، آخرت ہے، یہ ایک حقیقی چیز ہے، یہ ہوگی انشاءاللہ. تو بتائیے متقیوں کی کیا صفات ہیں، ان میں سے کون کون سا ٹھیک ہے؟ چاروں صحیح ٹھیک ہے. ہاں چاروں ٹھیک ہے. سب ذہن کی کھڑکی کھلی رکھیں ذرا، سب ضروری ٹھیک ہے. اوپر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، ایک سے زائد جوابات بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سب چاروں ٹھیک ہے. ابھی تو پڑھا ہم نے، ساری ہیں. چلیں 30 سیکنڈ جس کو دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ پھر بات کرتے ہیں آگے. سر ان سے نام، جی سسٹر فرمائیے، اونچی بولیے. سر انزلہ من قبل کا جو ہے، اس میں جو من جو ہے یوز ہو رہا ہے، تو اس کا کیا میننگ نکل رہا ہے؟ کیونکہ ٹرانسلیشن میں تو اس کا کوئی میننگ نہیں آ رہا. اور دوسرا یہ ہم یو کی نون، تو یو کی نون کا مطلب ہے وہ سب خرچ کرتے ہیں، تو پھر ہم نے ہم کیوں یوز کیا یہاں؟ اگر آپ پہلے سوال پر رک جائیں اور میں وہ جواب دے دوں پھر آگے کیجیے گا. یہ من آپ کے سامنے سسٹر دیکھیں، من قبل کا آپ سے پہلے. من کا مطلب سے ہی ہوتا ہے نا. جی اوکے صحیح. ٹھیک ہے، اب اگلا پوچھیں. سر یہ ہم یو کی نون تو ویسے ہی پلورل ہے، یو کی نون، اور وہ سب خرچ یقین رکھتے ہیں، تو یہ ہم جو ہے. بڑا خوبصورت سوال ہے، زبردست. یہ ایک تو عربی کا انداز بیاں ہے، دوسرا اس سے بات میں تھوڑا اور وزن بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، ہم یقینون وہ سب اس پر یقین رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آئیے اب یہ آیا مبارکہ ہے تو اگلے صفحے پر، لیکن ہم آج چونکہ یہ مضمون اس کے ساتھ مکمل ہوگا. یہ 5 جو خصوصیات جن کی بتائی گئی ہیں انہی کے بارے میں، اس لیے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اب آپ پہلے بتائیے مجھے اولئک، یہ آپ سب کو معنی آتا ہے اس کا؟
کس طرف اشارہ کرتے ہیں ہم؟ ذالکا اولئک، وہ لوگ اللہ کا معنی آپ کو، اللہ کا معنی بتائیں سارے. پر اللہ، ٹھیک ہے. خدن ہدایت ہدایت. ربی ہم کا اشارہ کریں. ربی ہم کا اشارہ کریں ان کے اپنے رب کی طرف، ان کے رب. ربو ہو ربی ہم، یاد ہے ان سب کے رب کی طرف، ان سب کے رب، ان سب کا رب. اصل میں ان سب کے رب کی طرف. تو وہ لوگ ہیں نا، وہی لوگ ہیں وہ اپنے رب کی طرف. اردو زبان کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں وہ اپنے رب کی طرف، تو وہ ان کے رب کی طرف سے ہدایت ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت کرے. پھر آگے وا اولئک، اولئک وہی والا. یہ پھر دیکھیں ہم آیا ہم المفلحون. تو ہم نے اس کو فکرہ بنایا کہ آپ کو مفلحون کا معنی یاد رہے. مفلحون یہ تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں سارے کہ یہ جمع ہے الف لام کی وجہ سے اس میں. تو آگے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، تو وہ سب لوگ جو ہیں ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے. یہ دیکھیں من ربہم کیا ہوگا ویسے، اس کا معنی کیا ہوگا بتائیں. ان سب کے رب، ان سب کے رب، ان کے رب سے، ان سب کے رب سے. بالکل صحیح ہے. تو ہے تو من ربہم، ان سب کے رب سے. ڈی والا ایکسپریشن کی وجہ سے وہاں کیا بن گیا کہ وہ لوگ اپنے رب کی طرف سے. ٹھیک ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تو ایسے لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں. اور سب سے اہم تحفہ یہ ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں دیا کہ ہدایت پر قائم کیا ہوا. تو اہدنا الصراط المستقیم، ہمیشہ ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے. سو متقین دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے. مفلحون فلاح پانے والے ہیں، کامیابی پانے والے ہیں. تو ہم نے بھی ان پانچوں جو خصوصیات ہیں، صفات ہیں، اس پر اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے، اللہ سے ہدایت کی دعا کرنی ہے. تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں بھی مفلحون میں کر دے گا. ہدایت ان میں سے کون سی چیز ہے بتائیں؟ اللہ کی طرف سے قیمتی تحفہ. سب صحیح ہے. ہاں سب صحیح، سب صحیح. ایک دفعہ نظر ضرور مار لیا اپنے سب پر. چلے مہربانی، سب ٹھیک. اب ایک دفعہ آپ لوگ اس کو پڑھ لیں اچھا سا 30 سیکنڈ آپ کے لیے. جی مسز رابعہ فرمائیے، کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ سب مجھے جو لاسٹ ہم نے آیا مبارکہ پڑھی ہے اس میں جو انزلہ ہے، کائنڈلی اگر آپ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. سسٹر اصل میں انزلہ کیونکہ ہم نے وربس کی یہ والی ٹائپ پڑھی نہیں ہے، میں اس لیے اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. ابھی انشاءاللہ آگے چل کے بتا دیں گے. چلیں یہ تھوڑا ذہن میں رکھ لیں. جیسے آپ نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد آپ نے پڑھا تھا نا وہاں پہ، تو ہم نے کہا تھا مجہول ہوتے ہیں، مجہول پیسو وائس. جی سر. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کا ہے. بس اتنی بات، یہ بھی میں نے زیادہ بتا دی ہے. چلیں برادر آپ سوال پوچھ لیں جلدی سے، پھر آگے چلتے ہیں. سر یہ تھوڑا سا ربو ہوم اور ربی ہیم کا ڈفرنس تھوڑا سا ریکال کروا دیں پلیز. فرق ہے ہی نہیں. آسانی کے لیے آپ ربو ہم کو ربی ہم بول سکتے ہیں. یہ ہم نے پیچھے ہی بتا دیا تھا QC1 میں. دیکھیں اصل میں وہ بنا تھا نا، آپ کو یاد ہے ہم نے رب کے اسم کے ساتھ جب ملایا تھا تو ربو ربہم ربکا ربی ربکم ربنا، یہ ٹیبل بنا تھا. تبھی ہم نے کہا تھا عرب لوگ آسانی کے لیے ربی ہی ربی ہم بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ وہی ربی ہم ہے. امید ہے آپ بات سمجھ گئے. اسباب وہی والے 5، غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ، اور قرآن اور اس سے پہلی کتابوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان. یہ ان کی 5 صفات ہیں، انہیں کامیابی ملے گی. اس میں چونکہ نماز قائم کرنے کا ذکر ہے تو یہ جو دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، بڑی خوبصورت ہے. حضرت ابراہیم کی دعا بھی ہے اور یہ ویسے ہی بڑی پیاری ہے. کبھی آپ لوگ جو ہم میں سے آپ کے بچے ہیں
تو اس تصور کو لا کر ذہن میں، بڑی خوبصورت دعا ہے، رب اجعلنی، مجھے بنا دے پہلے نماز کو قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری ذریت کو بھی. اور اس کو تصور میں لا کر یہ پڑھیں، اللہ سے دعا مانگے پوری توجہ سے کہ اللہ میری ذریت، میری آنے والی نسلیں قیامت تک نماز قائم کرنے والی ہوں. تو انشاءاللہ آپ کو مزہ بھی آئے گا اور اللہ ایسا ہی کر دے گا، کیونکہ آپ آگے کہہ رہے ہیں ربنا وتقبل دعائی، میری دعا کو. لیکن اس کے لیے کوشش ضرور کریں، اپنے بچوں کو نماز کا کہیں بھی، خود بھی پڑھیں، ان کو بھی کہتے رہیں تاکہ انہیں عادت پڑ جائے. آئیے اسماء دیکھتے ہیں آج کے سبق میں. صلاح، تو صلاح کی جمع کیا بنی بتائیے، سب لوگ بتائیں آپ. صلوات 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 اور مفلح بنا ہے مفلحین مفلحون، اور مفلحین بھی بن سکتے. تو یہ ہم نے واحد جمع انشاءاللہ ذہن میں رکھا کرنی ہے، تاکہ ہم آپ کو پتہ ہے ہم نے کہا ہے کہ اسماء کی واحد جمع اور افعال کے ہم سیکھے. تو اب یہ آپ نے پڑھی ہے، بتائیے صلاح کی جمع کون سی ان میں سے؟ صلوات. یہ اچھا ہے نا، ساتھ ہی چیک ہو جاتا ہے. چلیں یہ لیں جی، افعال آ گئے، اور افعال میں سے ہم صرف 3 حرفی صحیح افعال کو بھی فوکس کر رہے ہیں. تو پہلے والا، اگر میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں رازا کا ناصرہ کے وزن پر ہے، تو میرا خیال ہے آپ سب اس کا شارٹ ٹیبل بنا سکتے ہیں. جی آئندہ سے میں آپ کو صرف اتنا بتایا کروں گا کہ فعل کس وزن پر آپ خود کیا کریں گے. رازا کا، اس نے رزق دیا، یرزقو، وہ رزق دیتا ہے. ناصرہ کے ٹیبل پہ نا ناصرہ ینصرو، اور انصر کی طرح ارزق، ناصر کی طرح رازق، منصور کی طرح مرزوق، اور نصر کی طرح رزق. تو رازق کا اس نے رزق دیا، یرزقو وہ رزق دیتا ہے، ارزق رزق دے، رازق رزق دینے والا اللہ، مرزوق جس کو رزق دیا جاتا ہے ہم، رزق. ٹھیک ہے، کروا دیں. چلیں ایک دفعہ کون کروائے گا اس کا؟ یہ رسک ڈیفرنٹ نہیں ہے، نصر رسک ڈیفرنٹ ہے. سوری کیا کہہ رہے ہیں؟ رسک میں زیر آ جاتی ہے نا، اور نصر میں یعنی اس مصدر میں دونوں کمپیٹیبل نہیں بنتے. اس مصدر کمپیٹیبل نہیں ہوتے، پہلے بتا چکے ہیں بہت دفعہ کہ مصدر میں وزن قائم نہیں رہتا، وہ بدلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کافی دفعہ اسم فعل کے حوالے سے بات بتائی گئی ہے، یہ ذہن میں رکھیں. اور ایک ذہن کی کھڑکی ہمیشہ کھلی رکھنی ہے کہ ایکسیپشنز ہوتی ہیں. تو یہ کون کروا رہا ہے، ان کا ہاتھ ہے؟ مسز خالد کروائیے. رازا کا رازقو، رزقتا رزقتو، رزقتم رزقنا. نا صرف شارٹ ٹیبل کروائے سسٹر، سب کو پتہ ہے اب اس سے کیا ٹیبل بنتا ہے. شارٹ ٹیبل کروائیں جو آپ کے سامنے. اچھا ٹھیک ہے. رازا کا فعل ماضی، فعل مضارع یرزقو، فعل امر ارزق، اسم فاعل رازق، اسم مفعول مرزوق، مصدر رزق. بالکل ٹھیک ہو گیا. چلیں، اور یہ تھا. اور رازا کیسے اسماء کی چابیاں کیا بنیں گی، یعنی اسم فعل، اسم فاعل، مفعول اور فعل. کون سے والا ان میں سے بتائیں؟ یہ آپ لوگوں کا اچھا ہے نا، کوئک ٹیسٹ ہو جاتا ہے، آپ بھی ایکٹیو رہیں گے ذرا. بی سر، بی والا چیٹ باکس میں پلیز بولنا نہیں، چیٹ باکس میں لکھا کریں تاکہ پھر حقیقت بھی پتہ چل جائے. اگر آپ نے غلط کیا ریکارڈڈ ہو جائے گی. ہاں بولے نہیں اس پر، کائنڈلی چیٹ باکس میں. یہ دیکھیں نا ماشاءاللہ بردر طارق، سسٹر ماروی، سسٹر فاطمہ، سسٹر اسما سب لکھ رہے ہیں نا، آپ بھی لکھیں گے یہیں پر. ٹھیک ہے، رازق مرزوق. آپ کے برین کا ٹیسٹ، رازقو کا فعل مضارع. چیٹ باکس میں پلیز. ہاں یہ بات ہوئی نا زبردست. اس سے مجھے آپ کی پتہ لگتا ہے کہ ہاں الحمدللہ ہم لوگ سیکھ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، یرزقون. تو اب بریک. اب یہ مجھے ذرا تھوڑی فیڈ بیک دیں کہ یہ پیس ٹھیک ہے ہماری؟ اب الحمدللہ آپ سب ٹھیک ہیں، ساتھ چل رہے ہیں، کسی کو مشکل تو نہیں لگ رہا؟ چیٹ باکس میں بتائیں. اس طرح سے اب
ٹھیک ہے, میں نے خود کو تھوڑا سلو کیا ہے اس مقصد کے لیے شروع کی کلاسز میں. ویسے بھی الحمدللہ ہم نے کہا ہے 5 سے 7 منٹ ہم اوپر لے لیا کریں گے, 10 منٹ. اصل مقصد سیکھنا ہے کہ ہم اس کو سیکھ سکیں. ویسے بھی ایڈوانس لیول ہے تو اچھا سیکھیں. چلیں ماشاء اللہ. I am happy that you are saying that you are comfortable now. یہی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ لوگ کمفرٹیبل ہوں. ہم اس سپیڈ سے انشاءاللہ چلنے کو تیار ہیں. جزاک اللہ. کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں ورنہ میں گرامر کی کلاس پر آ رہا ہوں. سسٹر حفصہ مجید کہہ رہی ہیں سر مجھے گرامر بہت مشکل لگ رہی ہے. سسٹر انشاءاللہ آج دیکھیں آپ تھوڑا سا گرامر بھی آہستہ آہستہ آسان ہوتی جائے گی. گرامر میں بھی ہم تھوڑا سا یہ آپ کے ساتھ کوئک چیک. جی بردر رضوان پوچھیے. السلام علیکم. مجھے سر یہ بتائیے گا کہ یہ اولئک هم المفلحون, اولئک اور ہم, اس کو ہم دوز اور دے میں فرق کر سکتے ہیں, یعنی کہ دوز اور دیٹ میں, یا اس طرح انگلش میں کو تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں, یا کوئی فرق نہیں ہے ان دونوں میں؟ اصل میں ظاہر ہے اولئک بھی وہ ہے, ہم بھی وہ سب ہے, تو یہ بھی عربی کا انداز بیاں ہے. اور اردو میں ہم ویسے کہتے تو نہیں ہیں لیکن اسٹریس کے لیے کہہ سکتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے, اسٹریس کے ساتھ اہمیت دینے کے لیے. ٹھیک ہے, سو ٹھیک ہو گیا. چلیں اب گرامر پر آتے ہیں انشاءاللہ. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج بڑا امپورٹنٹ فعل ہے قالا. قالا جو ہے قرآن میں 1715 بار یہ اکیلا قالا اس نے کہا. یہ ہم نے QC1 میں تھوڑا سا آپ کو بتایا تھا. قالا, قالو اور قل کی صرف بات ہوئی تھی, کیونکہ قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, یہیں سے اندازہ کر لیں قل یا ایھا الکافرون کہ اس فعل کے جو تبدیلیوں کے ساتھ سیگے ہیں قرآن میں 1715 بار. اور یہ بڑا مزے کا فعل ہے اور قرآن میں بار بار آتا ہے. قالو قالو, انہوں نے کہا. قالا, اللہ کے نبی نے آگے سے کیا کہا, فلاں نے کیا کہا, انہوں نے کہا. تو یہ سارے انشاءاللہ آج ہم قالا کو ذرا زیادہ شوق سے پڑھیں. کمزور حروف کے والے سے وہی بات, واو یا الف ہے, جس میں آ جائے اس کو کمزور کر دیتا ہے. اس کے بارے میں 2 باتیں ہم بار بار کہہ رہے ہیں. آتے یہ صحت مند افعال کے وزن پر ہیں, لیکن کیا ہوتا ہے جب تھک جاتے ہیں تو گر جاتے ہیں. آج اس کا مظاہرہ بھی انشاءاللہ آپ قالا میں تو بڑا کلیئرلی دیکھیں گے کیسے آپس میں بدل جاتے ہیں. اور یہ ہم نے یاد کیا ہوا ہے. کون دہرائے گا آپ میں سے, کروائیے یہ والی نظم اور اس کے ساتھ ساتھ چیزیں کون کرائے گا؟ مسز سلمان احمد کروائیے. السلام علیکم سر. میوٹ ہو گئی ہیں سسٹر, اور کہاں گیا آپ کا؟ السلام علیکم سر, آواز آ رہی ہے سر؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کروائیے. واہبہ والا جو ہے آپ کہہ رہے ہیں پوئم وہ کراؤں یا فاتحہ والا؟ مطلب یہ 4 ازن پہ یہ جو ہم نے اللہ نے دینے کا وعدہ کیا تو بولے وہبہ وعدہ, اس نے عطا کیا, اس نے وعدہ کیا. کہ کہا زیادہ دوں گا, قالا زیادہ کروائیں. بلکہ کہا دا اور زیادہ دوں, زیادہ دوں گا. دا اس لیے دعا کرو ہادہ ہدایت کی. ٹھیک ہے جی, اور کون کرائے گا؟ سسٹر نہید کروائیے. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا, وہابا وعدہ, بلکہ کہا زیادہ دوں گا, قولا زیادہ, اس لیے دعا کرو ہدایت کی, دعا ہدا ہدا ہدا, اور اس کو بھی ساتھ دن میں وہابا اس نے عطا کیا. اب دیکھیں ایک تو نظم سی اچھی آپ نے یاد کی ہے, ساتھ ہمیں وہابا سے ودعا, یہ بھی ہم نے ساتھ پڑھا کہ اسی کے وزن کے اوپر ہوتا ہے. تو یہ ساتھ ساتھ ہی ان کی پریکٹس اچھی سی کر لیں. وہابا کی طرف کہا ہے نا ہم نے, آپ نے وہ ہوم ورک کے اندر تھا وہابا اس نے عطا کیا, تو اسی طرح ودعا اس نے رکھا. وعدہ وعدہ اس نے وعدہ کیا, اور اسی کے وزن پر وجدہ
اس نے پایا. تو ابھی اس طرح انشاءاللہ ہم آج آگے بڑھیں گے, کالا کو پڑھیں گے. اب یہ وہابہ والے کے ان میں کمزور حرف شروع میں آتا تھا, کالا میں کمزور حرف کہاں پر آ رہا ہے؟ درمیان میں. کالا اس نے کہا, قالا اس نے کہا, کمزور حرف درمیان میں الف کی صورت میں آ رہا ہے. اور اس کا قرآن میں استعمال قل هو اللہ احد, تو یہ تو ہمیں پتہ ہے. آئیے ذرا پہلے اس کا ماضی کر لیتے ہیں. قالا اس نے کہا, قالو ان سب نے کہا, قلتا آپ نے کہا, قلتو میں نے کہا, قلتم آپ سب نے کہا, قلنا ہم سب نے کہا. تو یہ آپ نے اس طرح سے انشاءاللہ اس کو ماضی کے اس کے سیگے. اب آپ کی باری ہے, کون کروائے گا؟ جی ذرا نئے نئے لوگ بھی آئے کریں, سب چانس لیں, سب لوگ کوشش کریں. یہ نہیں میں کرواتا ہوں سر, کروا دیں. قالا اس نے کہا, آپ کا مائک میوٹ ہو گیا شاید, آپ کی آواز نہیں آ رہی. قالا اس نے کہا, قالو ان سب نے کہا, قلتا آپ نے کہا, قلتو میں نے کہا, قلتم آپ سب نے کہا, قلنا ہم سب نے کہا. ماشاءاللہ ٹھیک ہے. سسٹر حفصہ مجید آپ کروائیے. السلام علیکم سر. کالا اس نے کہا, قالو ان سب نے کہا, قلتا آپ نے کہا, قلتو میں نے کہا, قلتم آپ سب نے کہا, قلنا ہم سب نے کہا. جزاک اللہ خیرا. لوگ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ساتھ ہی جب پریکٹس ہو ساتھ ساتھ پریکٹس کریں. جو پریکٹس نہ کرے پتھر پا ہو جائے. تو اب اگر بچنے آن اے لائٹر نوٹ, ٹھیک ہے چلیں سسٹر ام کلثوم کروائیے. کالا اس نے کہا, کالو ان سب نے کہا, قلتا آپ نے کہا, قلتو میں نے کہا, قلتم آپ سب نے کہا, قلنا ہم سب نے کہا. بہت خوب سسٹر. بردر طارق سعید مفتی, شکر ہے کوئی بردرز بھی ہمارے آگے آئے. بھائی سارے کیا سسٹر جی کروائیں گی؟ جی. کالا اس نے کہا, قالو ان سب نے کہا, قلتا آپ نے کہا, قلتو میں نے کہا, قلتم ان سب نے کہا, قلنا ہم سب نے کہا. قلتم آپ سب نے کہا. میں بولوں؟ یہ جو میں بولوں ہوتا ہے نا, یہ کام صحیح نہیں ہوتا نا. آپ ہاتھ کھڑا کریں. تو میں کوشش کر رہا ہوں جو نئے نام مجھے نظر آئیں میں ان کو زیادہ چانس دینے کی کوشش کرتا ہوں. پہلے تو بردر ہے کو ہوسٹ بنا لیں. اچھا یہ کافی ہو گیا نا, چلیں آگے چلتے ہیں. تو اب یہ بول چال میں سسٹر عفت زین العابدین, حل کا علی کیا کہیں گی جواب میں؟ نعم قالا, حل قالو, نعم قالو, حل قلتا, نعم قلتو, حل قلتم, نعم قلنا. قلنا. اچھا یہاں یہ یاد رکھیں لا بھی لگ سکتا ہے, یہ ہم پریکٹس کے لیے ابھی جو ہے ماں بھی لگ سکتا ہے, لیکن ہم پریکٹس کے لیے اس کو اسی طرح کر رہے ہیں. اب یہ بات مجھے سسٹر بتائیں گی, سسٹر نورین فاطمہ, کیا آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ حل کالا خیرن, کین یو انڈرسٹینڈ دا میننگ آف اٹ؟ جی. اچھا کیا میننگ ہے بتائیں, حل کالا خیرن؟ یعنی کیا اس نے خیر کہا ہے؟ ویری گڈ, خیر کی بات کی ہے, اچھی بات کی ہے, زبردست, ایکسلنٹ. بس یہ مجھے تسلی ہو گئی, الحمدللہ وی آر آل انڈرسٹینڈنگ اٹ ناؤ. چلیں اب جواب دیجئے. حل قال خیرن؟ نعم قال خیرن. حل قالوا خیرن؟ نعم قالوا خیرن. حل قلت خیرن؟ نعم قلت خیرن. نعم قلت خیرن کا معنی بتائیں. جی میں نے خیر کی بات کی ہے. ویری گڈ. حل قلتم خیرن؟ نعم قلنا خیرن. ایکسلنٹ سسٹر, بہت خوب. چلیں جی الحمدللہ. آئیے اب آ گیا وہی والا ہمارا جو اصل چیلنج آتا ہے کمزور حروف کے ساتھ. وہ کیا ہے کہ ان کو مضارع کے اندر جا کے اب جو دیکھنا ہے کہ کیسے ہم
تو کالا سمیہ کے وزن پر تو نہیں ہے. اچھا جی. قالا فاتحہ ناصرہ ضربہ کے ساتھ دیکھتے ہیں. جب کالا کو ہم نے فاتحہ یفتح کے وزن پر کرنے کی کوشش کی تو وہ بنا یقالو. کالا یقالو کی طرح ہے نا. تو یہ تو آپ کو فارمولا پتہ ہے نا کہ اس طرح بنانے کی کوشش کریں گے تو یہ بنے گا یقالو. کالا یقولو ناصرہ کی طرح بنا تو کالا یقیلو ضربہ کی طرح بنا. اصل میں تو کالا یقوالو بننا چاہیے تھا. یہ کالا جب یقوالو ناصرہ ین شروع پر ہوتا ہے نا, الف تھا نا اس میں. تو اب کیا ہوا ہے بلا, الف کمزور حرف گر گیا اور واو سے بدلا گیا آسانی کے لیے. ٹھیک ہے, یہ بات سمجھے آپ میری. یہ بننا کس طرح چاہیے تھا, کیونکہ وہاں الف تھا نا, تو یہ ایسے ہی آنا چاہیے تھا نا جیسے اوپر ہو رہا ہے یقالو. تو یہ آنا تو یوں چاہیے تھا یقالو. اب دیکھیں ایون لکھیں ہی تو بولنے میں اتنا مسئلہ ہو رہا ہے. تو عربوں نے کہا نہیں بھائی ہم سے نہیں بولا جاتا یہ اس طرح, اس کو گراؤ, اس کو واو سے بدل دو یوں, تو یہ آسان ہو جائے گا. یقولو ہم اس کو یوں پڑھیں گے. تو ہم نے کہا جی ٹھیک ہے, آپ کو آسانی ہے ہمیں بھی اسی طرح آسانی ہے. بتائیں یہ بات سب کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ مجھے چیٹ باکس میں کوئی ایسا ہے جس کو نہیں سمجھ آئی وہ چیٹ باکس میں بتائیں. سر دوبارہ ریپیٹ کر دیں. میں کر دیتا ہوں, غور سے سنیں. دیکھیں ابھی کچھ دیر کے لیے چلیں, میں اس کو کیسے کرنا چاہ رہا ہوں. ایک منٹ, آپ ان کو بھول جائیں. ابھی مجھے بتائیں اگر کالا کو ہم فاتحہ یفتح کے وزن پر بنانا چاہیں تو کیسے بنائیں گے؟ یقیناً یوں بنائیں گے نا کہ یا کا اضافہ ہوگا, پہلا حرف کا, پھر الف اور پھر آخری حرف, اسی طرح دوسرا حرف اور تیسرا, یعنی شروع میں اضافہ. تو یہ بن جانا تھا یا کا لو یفتح کی طرح. ٹھیک ہے جی, اس کے نقطے یہ. اگر ہم کالا ین شروع کی طرح بناتے تو یہ بنتا کالا کوئی یا کا اضافہ, پھر ناصرہ کا نون ہے تو اس کا کالا کا کاف, پھر الف اور پھر لام, یہ یا. ٹھیک ہے, تو یہ زبر اور یہ کاف کے اوپر یہاں جیسے جزم بھی آتی تو یقولو. اب یہ عجیب و غریب سی کوئی چیز بن جاتی ہے اگر ین شروع کی طرح ہم بناتے یقولو. اچھا, اسی طرح دارابا کے لیے بناتے تو کالا دارابا یدربو سے کالا, تو اصل میں یہ کیسے بنتا یک, عجیب سی چیز ہی نا. دیکھیں لکھا بھی نہیں جا رہا ہے. یا کاف یعنی اگلا حرف یہ جزم ہوتا اور الف کے نیچے زیر آتا اور یا لام پر پیش آتا, تو یہ پڑھا جاتا یک یقیلو یقیلو. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ بنتے اصل میں ان کے جو صحیح صحت مند افعال کے اس پر بناتے. پہلی بات تو یہ عربوں نے اس میں سے چن لیا کہ نہیں ہم نے اس کو اس وزن پر پڑھنا ہے, قال یقول, اس وزن پر. اور انہوں نے کہا ہم سے اس طرح نہیں پڑھا جاتا یقول. ہم الف کمزور حرف گرا کر واو بن گیا تو یہ بن گیا یقولو یقولو. ہمیں یہ پڑھنے میں آسان ہے, ہم اس طرح پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. تو جی بالکل ظاہر سی بات ہے, واو کے ساتھ پیش اس نے لے لیا. ٹھیک ہے بردر بھائی, اوکے, آئی ہیو ریئلائز کہ شارپ کلر یوز کرنے چاہیے. سو یقولو. اوکے, اب امید ہے یہ بات ہمیں تھوڑی اور بہتر, اور انشاءاللہ جو آگے بڑھیں گے یہ اور کی کلیئرٹی ہوتی رہے گی. تو کالا یقولو ہم نے کہا جی ٹھیک ہے, آپ ایسے کہتے ہیں ہم ایسے ہی رکھ لیتے ہیں اس کو, اور ہم نے اس کو یوں ہی یقولو سے ہی ٹیبل بنانا شروع کر دیا. یقولو وہ کہتا ہے, یقولونا وہ سب کہتے ہیں, تقولو آپ کہتے ہیں, اقولو میں کہتا ہوں, تقولونا آپ سب کہتے ہیں, نقولو ہم سب کہتے ہیں. وہ اکثر پتہ نہیں آپ نے اسکالرس کو سنا ہے کہ نہیں, وہ کہتے ہیں نا اقولو ھذا, کیا وہ کہتے ہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ کے فضل اور
اس کی اس سے اچھا یہاں سوال نے پوچھا سر کمزور لفظ ہٹا کر کمزور لفظ ہی لگا، ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے کہ پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ واو الف یا یہ کمزور ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بدلیں گے، باہر سے کسی کو آنے نہیں دیں گے اندر، ٹھیک ہے؟ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بدلتے ہیں یا الف واو، تو تبدیلی یوں نہیں ہوگی کہ وہ کہیں سے کسی کو بھی اٹھا لائیں، تو ان تینوں میں سے کوئی بدل کر آئے گا، ٹھیک ہے؟ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ آئیے ایک دفعہ میں اور کرواتا ہوں پھر آپ کروائیں گے۔ تو یقولو وہ کہتا ہے، یقولونا وہ سب کہتے ہیں، تقولو آپ کہتے ہیں، آپ سے مراد تم کہتے ہو، اقولو میں کہتا ہوں، تقولونا آپ سب کہتے ہیں، نقولو ہم سب کہتے ہیں۔ چلیں آپ کی باری، کون کرائے گا؟ سسٹر فاطمہ چودھری کروائیے۔ یقولو وہ کہتا ہے، یقولونا وہ سب کہتے ہیں، تقولو کہتے ہو، تقولو میں کہتا ہوں، تقولونا آپ سب کہتے ہو، نقولو ہم سب کہتے ہیں۔ سسٹر سائمہ گل کروائیے۔ السلام علیکم۔ یقولو وہ کہتا ہے، یقولونا وہ سب کہتے ہیں، تقولو آپ کہتے ہیں، اقولو میں کہتا ہوں، تقولونا آپ سب کہتے ہیں، نقولو ہم سب کہتے ہیں۔ بہت خوب سسٹر، ٹھیک ہے۔ اچھا مسز خالد کروائیے۔ یقولو وہ کہتا ہے، یقولونا وہ سب کہتے ہیں، تقولو آپ کہتے ہیں، اقولو میں کہتا ہوں، تقولونا آپ سب کہتے ہیں، نقولو ہم سب کہتے ہیں۔ بہت اچھا جی، سسٹر شگفتہ آپ کروائیں پھر آگے چلتے ہیں۔ یقولو وہ کہتا ہے، یقولونا وہ سب کہتے ہیں، تقولو آپ کہتے ہیں، اقولو میں کہتا ہوں، تقولونا آپ سب کہتے ہیں، نقولو ہم سب کہتے ہیں۔ ایکسیلنٹ، بالکل ٹھیک ہے سسٹر، زبردست۔ اب آپ کو یاد ہے کہ ہم امر بنائیں گے، لیکن اس سے پہلے چھوٹا سا آپ لوگوں کا ٹیسٹ بتائیں، نقولو کیا ترجمہ ہے اے بی سی ڈی میں سے؟ ہم کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم یا کہتے کہیں ہیں گے؟ بی، پلیز بردر دین ہم سسٹر، سب، اے اور بی، ارے اے اور اوپر اے بھی ہے اور بی بھی ہے۔ ہاں ذرا غور سے، کچھ لوگ ابھی تک بھی صحیح طرح نہیں دیکھتے نا۔ ہم کہیں گے اور ہم کہتے ہیں، دونوں۔ اب صحیح جواب آنے شروع ہوئے، اے بی، کیونکہ نقولو ہے نا، تو مضارع میں ہم نے کیا کہا ہوا ہے؟ ہم سب کہتے ہیں، ہم سب کہیں گے، دونوں باتیں۔ چلیں جی اب کروائیں سسٹر رابعہ احمد۔ هل یقولو، نعم یقولو، هل یقولون، نعم یقولون، هل تقولو، نعم اقولو، هل تقولون۔ نعم نقولو۔ ایکسلنٹ سسٹر، بہت خوب۔ ہاں اب تو یوں پڑھنا شروع کر دیں جیسے عرب پڑھتے ہیں، عرب۔ هل تقولو خیرا، اب جواب دیں آپ لوگ چیٹ باکس میں۔ اب جو اونچا بولا نا، تو جی هل تقولو خیرا، نام اقولو نام خیرن، اقول خیرن، تقولو ہے، نقولو کہاں سے ہو گیا پھر؟ ڈی کون کہہ رہا ہے؟ ہاں اقول، اقول، اقولو، تقولو سے تقولونا ہوتا تو نقولو جواب آتا۔ الحمدللہ امر بناتے ہیں، کالا سے یقولو بنا، یقولو کا ہم نے یا ہٹا دیا اور پھر بن گیا قول، تو واو کمزور حرف گرا دیا تو وہ بنا کل، کل۔ اور کل چونکہ اس لیے عام ہے تو میں اس لیے زیادہ دیر یہاں پر نہیں دے رہا، کل امر کا سیگا، کل کہہ، یہ جو ہم کہتے ہیں نا قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل یا ایھا الکافرون، قل کہہ، قولو کہو، تم سب کے سب کہو، لا تقل مت کہہ، لا تقولو مت کہو، تو جی مسز سلمان احمد کروائیے۔ کل کہہ، قولو
कहो, ला तकुल मत कह, ला तकुलू मत कहो। सिस्टर नहीं आसिफ करवाइए। कुल कहे, कुलू कहो, लता कुल मत कह, लता कुलू मत कहो। वेरी गुड। सिस्टर राबिया अहमद करवाइए। कुल के कुलू कहो, ला तकुल मत कहो, ला तकुलू मत कहो। वेरी गुड। सिस्टर इस्मा करवाइए। कुल कह, कुलू कहो, ला तकुल मत कह, ला तकुलू मत कहो। एक्सीलेंट। डॉक्टर फातिमा आप करवाएंगी। अब हमने इसी से बनाना है, अरबी बोलचाल करनी है। तो अगर मैं कहूँ कुल तो आप क्या कहेंगी? प्लीज अनम्यूट कीजिए खुद को। जी अनम्यूट कीजिए ना आप खुद को। अच्छा चलें सिस्टर हफ्सा आप करवा दें। मेरा एक सवाल था। जी जी जी। वो ये था कि कुल और ला तकुल ये सिंगुलर हैं, कुलू और ला तकुलू ये दोनों प्लूरल हैं। तो कुल तो आपने कहा ना कि कह दे, तो ला तकुल जो वो दोबारा है जरा। सॉरी क्या कह रही हैं? वो सर दोबारा स्लाइड पिछली वाली दिखाएं जरा। जी ये ना। हाँ जी सर, ये है ना कुल, यानी कुल तू कह दे, जैसे कुल हुवल्लाहु अहद, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम कह दो। और कुलू जो है ये तो तुम सब कह दो है ना, यानी ये प्लूरल है। और ला तकुल ये भी सिंगुलर है कि ना तुम, यानी कि ना कहो तुम अकेले, और ला तकुलू ना कहो तुम सब। जी बिल्कुल ऐसे ही सही फरमा रही हैं। सो व्हाट इज द क्वेश्चन सिस्टर? बस क्वेश्चन मेरा यही था कि जैसे ये आप क्या सिंगुलर प्लूरल क्या करवा रहे थे? जी हम तो इशारे कर रहे थे। आपने टेबल दिखाई है कहो, तो यह कहो से मुराद यही है कि सब के सब कहो। ला तकुल मत कह एक है, ला तकुलू मत कहो सबके सब मत कहो, वो उसमें शामिल है। तो आप लोगों को चूंकि अभी स्टेज पर सबको पता चल चुका है, तो इसलिए हम ये लफ्ज सबके सब कहो वो लगाते नहीं है। और ये भी आपने बड़ा अच्छा कहा कि ये सामने हमारे मौजूद होता है हाजिर कुल, उसको कह रहे हैं। तो कुलू सबके सब, ला तकुल मत कह, ला तकुलू मत कहो। अब मैं आपसे कह ये रहा था कि अगर मैं आपसे ये कहूं कुल, आप जवाब में क्या कहेंगी? कुल का जवाब क्या होगा? हाँ अकूलू। हाँ वेरी गुड। देखे ना, मैंने आपसे हुक्मन कहा ना या गुजारिश की, तो मैंने कहा कुल कहिए, तो आपने आगे से कहा अकूलू। जी 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 मैं कहती हूँ, क्या कहना है? अकूलो कौली हाजा, वो कहते हैं ना अकूलो कौली हाजा। हाँ वो उस वक्त मुझे ज़हन में नहीं आ रहा था। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, अकूल कौली हाजा। हाँ कि मैं ये कहता हूँ, और फिर आगे वो पूरा लगाते हैं कि मैं अल्लाह के फजल से ये बात जो है आपके सामने कह रहा हूँ। एनीवेज कूलू ना कूलू, ठीक है चलें। तो कुल खैरन क्या कहेंगी जवाब में? अकूलो खैरन। अकूलो खैरन। हाँ ये तो नहीं कहेंगे ना अकूलु शर्रन? तो नहीं सर, अकूलु खैरन, अकूलु खैरन। तो कुछ लोग होते हैं ना वो बस आई थिंक वो तो कौल खैर तो अल्लाह ही है कि उनके मुंह पर लाए। कूलु खैरन न कूलु खैरन, सॉरी बुरी बात है ऐसे कहना। ला तकुल ला अकूलु, ला तकुलु ना नकूलु। आइए अब बताइए इसका तर्जुमा कीजिए। कूलु आमन्ना, चैट बॉक्स में जवाब दें सब। सर बी कहो हम ईमान लाएंगे। चैट बॉक्स में लिखें ना प्लीज आप।
अब एक दफा समझ आया करें कि इन सवालों के जवाब आप लोगों ने चैट बॉक्स में देने हैं, ठीक है? अब देखो, आप कूलू ये माजी का है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि ईमान लाएंगे? ठीक है, कूलू उन सब ने कहा था, आमन्ना हम ईमान ला चुके, तो सी इसका इज द राइट आंसर। नहीं है भी नहीं हो सकता। ये देखें ना, अब ये चीजें आप लोगों की चेक करने वाली हैं। कूलू कुल कहाँ बात हो रही है? अच्छा नहीं, यहाँ ठीक है, ये थोड़ा सा चलें, इसको फिर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ये हो सकता है, ठीक है। ओके चलें जी, इससे अब बनता है इसम फाइल, मफूल और फेल, कायल, मकूल और कॉल, कायल, मकूल और कॉल। तो चलें जी प्रैक्टिस करवा दें कायल, मकूल और कॉल। Sir, I have a question. अब थोड़ी देर दीजिए क्लास करके फिर इंशाल्लाह क्वेश्चंस लेते हैं, टाइम शॉर्ट है जी। फाइल अगले भी बोले ना, कहाँ गई? चलें, कायल, मकूल, कॉल, ठीक है जी, जिसे तर्जुमा करवाइए। कायल कहने वाला, मकूल जो कहा गया, कॉल कहना। जबरदस्त, ब्रदर तारिक से मुफ्ती करवा दें और बस हम आगे चलें। कायल कहने वाला, मकूल जो कहा गया, कौल कहना। कॉल कहना, ठीक है जी, इसका मस्दर है सर मकूल में हलन जिसको तकाइल, कहा तो गया वो नहीं होगा। कायलून। ये पूरा टेबल इंशाल्लाह हो गया हमारा, और इसका शॉर्ट टेबल आपको पता है, काला यकूलू कुल, काइल, मकूल, कॉल। तो शॉर्ट टेबल से इंशाल्लाह आपको सारी कुंजियां याद आ जाए करेंगी। काला से अस्मा जो है वो क्या बनेंगे? ABCD बताइए। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, उम्मीद है सबको यही पता है जी, ठीक है, बी बनता है। आगे तर्जुमा कीजिए। ये काला जो है ना, ताबा जो है, ताबा काला की तरह ही है, ताबा काला की तरह। ताबा काला था ना, उसने कहा, तो ताबा उसने तौबा की, उसने तौबा की। ये तो मैंने आपको बता दिया। अब अगला आप खुद बताएं, हल तुबतुम इलल्लाह। अब ये आप लोगों का टेस्ट है, आराम से सोच कर जवाब देना है। काला की तरह है ताबा, ताबा से बनेगा ताबा, ताबा हमने किया ना काला, तो हमने कहा था काला कालू, तो ताबा तूबू। और इसी तरह ताबा नाम तुबना इल्लाह, तुबता, तुबतु, तुबतुम, तुबना। तो अब हल तुबतुम इलल्लाह, तो तुबतुम को आप उल्टाकर, वेरी गुड माशाल्लाह, सब सही जवाब दे रहे हैं, तुबना इलल्लाह। चलें, तुम सब तौबा करोगे। अब ये आप लोग के सही टेस्ट है, ये यहाँ से इंशाल्लाह पता चलेगा कि आप लोग काला को भी सही समझे हैं कि नहीं। तुम सब तौबा करते हो या करोगे, तो कौन सा होगा? वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, बी। ततूबूना जैसे था तकूलूना, है ना? तर्जुमा कीजिए, वतूबू इलल्लाह। वतूबू, ये तुब तूबू जमा बनी, बा लगा है शुरू में, उसका भी तर्जुमा कर लें, वतूबू इलल्लाह। अब जवाब दीजिए जी, नीचे नीचे जवाब ए और बा, और तूबू, तुब तूबू अमर क्या सीगा, और तौबा करो तुम सब, इलल्लाह अल्लाह की तरफ। ताबा से अफाल की 3 चाबियां क्या बनेंगी? जैसे काला यकूलू कुल था, तो ये क्या बनेगा? ताबा यतूबू, क्या बोले आप? बोले ताबा यतूबू, क्या होना चाहिए यहाँ की तरह? क्या होना चाहिए? ताबा यतूबू, तुब, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो अब जवाब तुब, ताबा
ہاں اب جواب دینا ڈی بالکل ٹھیک ہے. چلیں اور آخر میں ورک بک کے حوالے سے تم سب کہو لوگوں سے اچھی بات. پہلے تو تم سب کہو کا ترجمہ کریں, کیا ہوگا؟ تم سب مائک آن کر لیں. تم سب کہو, تم کہو, تم سب کہو ویری گڈ. لوگوں سے ناس ہوتا ہے نا, الناس, اچھی بات, خیرہ, حسنہ, جو بھی آپ کہنا چاہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ, ان الذین, تو کیا ہوگا؟ بے شک وہ لوگ جو بے شک وہ لوگ کہتے ہیں ربنا اللہ, یعنی کہا قالو, جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے. بے شک وہ جنہوں نے کہا نہیں, اب اس کا رواں ترجمہ کریں گے تو بن جائے گا بے شک ان لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے. ٹھیک ہے, تو حل قلتم خیرہ, کیا جواب دیں گے؟ نعم قلنا خیرا. ٹھیک ہے جی. اور کالا کے وزن پر تابا بھی ہم نے پریکٹس بھی کر لیا الحمدللہ. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ میں قرآن پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے, اس کو پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.